لیپ ٹاپ کے بارے میں جی بیٹا کیا بات جی آپ دانش اسکول سے ہیں دو بھائی مائک دو بیٹا وہیں سے بات کر لیں بیٹا مائک دے دو مائک سر میں دانش اسکول چشتیاں کا اسٹوڈنٹ ہوں ایکس اور فی الحال میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر میں نے بات یہ کرنی تھی کہ اس وقت پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت آلموسٹ تمام یونیورسٹیز کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, لیکن MBBS کے جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں کسی کو بھی اس والے سے اپروو نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہم اپلائی کر سکتے. تو سر آپ جانتے ہیں کہ MBBS جیسے کہ پاکستان کی ٹاپ ڈگریز میں آتی ہے اور دنیا بھر میں اس کو اچھا جانا جاتا ہے, تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی لیپ ٹاپ کی اسکیم جو ہے. بہت شکریہ جی, مہربانی. یہ بڑا جائز آپ کی بات ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ لیپ ٹاپس کی اسکیم پنجاب میں اس کا دوبارہ اجرا شروع کر دیں. یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. بہت مہربانی. اور اسی بجٹ میں جو آپ کا 4 ماہ کا بجٹ ہے اس میں کوئی پروویژننگ کریں اور ان بچوں کو, اور صرف میرٹ پہ جس طرح ہم ماضی میں دیتے رہے, آپ کا رتبہ بلند ہوگا ان بچوں کو. مگر اس سے پہلے بات بڑھانے سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا اور IG پنجاب کا کہ انہوں نے قوم کی اس بیٹی تانیہ کے لیے ابھی مجھے یہ ان کی تقرری کا آرڈر دیا ہے. بیٹی آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب میں آپ کو جاب دے دیا گیا. آئیے. نہ والد ہے نہ والدہ, اور کس طرح زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا اس عظیم قوم کی بچی نے مقابلہ کیا ہے, اور انگلش میں اس بچی نے MPhil کیا ہے. اور ان کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تہ دل سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یعنی مجھے بھی آپ نے کئی میل پیچھے چھوڑ کے اور محسن نقوی سپیڈ سے آپ نے کام کیا ہے. چارٹر آف اکانومی, یہ صحافی محترم بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, اس کے اوپر بات کریں, قوم کو اس کے اوپر لے کے آئیں. اب دیکھیے کہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح IMF کے ساتھ ہم نے منتیں کر کے یہ پروگرام کیا ہے. لوگ کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے تھے جناب پاکستان IMF کا پروگرام نہ بھی ہوا تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. خدا کرتا کہ ایسا نہ ہوتا, لیکن ڈیفالٹ اگر نہ بھی کرتا تو IMF کے پروگرام کے بغیر وہ ہماری ایک مجبوری بن گیا تھا. ہمارا ڈالر کے ساتھ روپے کا تعلق کیا ہوتا, روپیہ کہاں جا رہا ہوتا, ڈالر کہاں جا رہا ہوتا, اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہوتا, اور تمام دنیا کے جو ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے اپنے دروازے ہم پہ بند کر دینے تھے. آلریڈی پہلے ہی جو امپورٹس ہماری ہیں انڈسٹری اور صنعت اور زراعت کے لیے, اس میں ہم نے اس کو کم کیا ہوتا تھا تاکہ ڈالر بچائیں. اگر IMF کے ساتھ پروگرام نہ ہوتا تو ہمیں امپورٹس اور کم کرنی پڑتی ڈالر بچانے کے لیے. اس سے پھر کیا ہوتا, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا, مزدور بے روزگار ہو جاتے, ہماری ایکسپورٹس پروڈکشن وہ زمین بوس ہو رہی ہوتی. ایک عجیب نیا ایک بحران پیدا ہونا تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑھ کر مجیب الرحمان شامی نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا. نیازی صاحب نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا. جب میں اس دنیا میں سے چلے جاتا تو میری قبر پہ کتبہ لگتا کہ جناب تمہارے دور میں ڈیفالٹ ہوا. تو یہ ڈیفالٹ اگر خدا نخواستہ ہوتا تو یہ
15 مہینے کا نتیجہ تھا؟ نہیں، یہ 75 سال کا قصہ ہے. یہ 75 سال کا قصہ ہے جس میں پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ سب نے اس میں حصہ ڈالا. اور اشرافیہ کا سب سے بڑی ذمہ داری اشرافیہ کی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ IMF کا پروگرام ہو گیا، ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. لیکن اب ہمیں، اور میں اس کو بریدنگ سپیس کہتا ہوں، بریدر ہے یہ، بریدر یعنی سانس لینے کا موقع ملا ہے. اب ہمیں اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں. وہ تبھی ہوگا کہ ایک ویژن، کہ ہم نے اپنی صنعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی زراعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، ہم نے ان ڈاکٹرز کو. اب دیکھیے اس قوم کی یہ عظیم بیٹی ایم فل کر لیا دانش اسکول اور پھر یونیورسٹی میں گئی، ایم فل کر لیے انگلش میں، جاب نہیں مل رہی اس کو. آج اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑے اس کا مقدر ہوتے. اور یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیور کی بات نہیں، یہ کوئی احسان نہیں، اس کا حق تھا. اشرافیہ کے بچے اور بیٹیاں وہ تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں نارتھ امریکہ میں اور جنوبی فرانس میں پڑھ سکتے ہیں. اشرافیہ مجھ سمیت یہ سیاستدان اور بڑے بڑے عہدوں پر، بڑی بات سنیں ذرا غور سے پلیز، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو موجود ہیں وہ حکومت کے خرچے کے اوپر اپنے بچوں اور بچوں کا علاج باہر کرا سکتے ہیں. مگر غریب کے بچے کو جعلی دوائی ملے اور وہ ہسپتال میں دم توڑ جائے دوائی اور علاج کے بغیر، یہ قائد کا پاکستان نہ تھا نہ ہے. اور اقبال نے جو پاکستان کے لیے جو کچھ کہا یہ اس کی بالکل نفی ہے. اور جو لاکھوں شہید جو قبروں میں ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا، ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. سب سے پہلے مجھے اور پھر پوری حکومت کو اور پھر وہ تمام لوگ اس ملک کے اندر ان طبقوں سے جن کا تعلق ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم مل بیٹھ کر اپنے اختلافات دفن کر کے اگر ہم ایک ہو جائیں تو پھر کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ ہمارے راستے کی زنجیر نہیں بن سکے گی. لیکن پوری شرط یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے. ہم نے غریب، کیا یہ ایک وجہ بن جائے کہ غریب کو تعلیم نہ ملے، علاج نہ ملے، اس کو مواقع نہ ملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ اسلامی نظام ہے، نہ یہ پاکستان کی جو بقا ہے اور پاکستان کا مارز وجود میں آنا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہندو کی غلامی سے اور انگریز کی غلامی سے جان چھڑا کر ایک ایسا خطہ ملے جہاں پر ہر ایک کو یہ تانیہ بیٹی کی طرح، مقدس بیٹی کی طرح اور کیپٹن سعید کی طرح، چاہے وہ غریب کا بیٹا ہے یا امیر کا، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ دکاندار کا یا کسی بیوہ، ان کو موقع ملے کہ وہ معاشرے کے اندر محنت کر کے اپنا مقام حاصل کریں.